بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن گھنگرو توڑنے والا سیشن تھا۔ آج سب یوٹیوب پر بیٹھ کے گھنگرو توڑیں گے کہ میں نے یہ ریزسٹنس دی تھی، یہ سپورٹ دی تھی، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ انڈیکس اوور سولڈ ہو چکا ہے، یہاں سے اس کو اٹھنا چاہیے، اور میں نے تو یہ کہہ دیا تھا، میں نے تو وہ کہہ دیا تھا۔ لیکن میرے خیال سے آپ سیانے ہو چکے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ نیوز بیس ہمارا انڈیکس موو کر رہا تھا۔ جتنی دیر تک بیڈ نیوز آ رہی تھی اتنی دیر ہمارا انڈیکس پریشر میں تھا، نیچے جا رہا تھا۔ اب جب اچھی نیوز آئی تو اس نے اپنا امپیکٹ دکھایا، اور یہ چیز کافی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جیسے ہمارا انڈیکس نیچے جا رہا ہے، انشاءاللہ کوئی پازیٹیو نیوز آنے دیں، سیز فائر کی خبر آنے دیں، ہمارا انڈیکس ویسے ہی اوپر بھی جائے گا۔ تو آج انڈیکس نے آپ کو وہی چیز دکھائی، اپر کیپ بھی لگا انڈیکس کو، 1 گھنٹے کے لیے مارکیٹ ہالٹ بھی ہوئی۔ انڈیکس کے اوپر جانے کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو کہ اسٹریٹ آف ہرمز بدھ تک کھول دو ورنہ میں تباہ و برباد کر دوں گا سب کچھ، اور دونوں طرف سے خبریں آ رہی تھی کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ کل بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیں دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایران کہہ رہا ہے مجھے امریکہ کی چیزیں نہیں منظور، امریکہ کہہ رہا ہے مجھے ایران کی شرائط نہیں منظور، لیکن دونوں یہ نہیں کہہ رہے کہ جو پاکستان نے ایک فریم ورک تیار کیا ہے، جو پاکستان نے جس چیز پہ کام کیا ہے، ہمیں وہ نہیں منظور۔ تو کل بھی بتایا تھا کہ کہیں پہ بھی نیوز آ سکتی ہے جو پاکستان کا ایک کوششیں ہیں وہ رنگ لا سکتی ہیں۔ تو آج وہ کوششیں رنگ لائیں، شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے یہ جنگ رکی۔ اس کے ساتھ پیچھے چائنا کی جو ہیں وہ بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، ساتھ میں ترکیہ اور باقی ممالک بھی تھے جنہوں نے کوشش کی۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 12,920 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد آج کا جو انڈیکس کا لو لیول رہا وہ بھی 11,283 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,62,956 پہ رہا۔ آج کے ہائی لیول کی اگر بات کریں تو وہ 14,251 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,65,924 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ 14,137 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,65,811 پہ رہی۔ والیوم اگر دیکھیں تو کافی دن کے بعد اچھے والیوم آج جنریٹ ہوئے 484 ملین کے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ایف این ای ایل میں سب سے زیادہ آج والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد کے الیکٹرک، ڈبلیو ٹی ایل، سنرجی، ٹی ایس بی ایل، بینک آف پنجاب، پی آئی بی ٹی ایل، پی آر ایل، یونٹی اور ٹیلی۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو مارکیٹ سمری آج آؤٹ سٹینڈنگ ہے، ایڈوانس کمپنیاں 448 ہیں، ڈکلائنر صرف 16 ہیں، ان چینج 101 ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,57,000 ویلیو آج رہی 54 ارب اور 40 کروڑ کی، اور بڑی دیر کے بعد جو ویلیو ہے وہ تقریباً 54 ارب پہ آئی، ورنہ تو 30 ارب کے نیچے نیچے ویلیو ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد والیوم اگر دیکھیں تو 1245 ملین کے والیوم آج ٹریڈ ہوئے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں آج کے سیشن کے تو سب سے زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ کمرشل بینکس نے ایڈ کیے، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو فوجی فرٹیلائزر نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد یو بی ایل رہا، اینگرو، ہپکو، او جی ڈی سی، ایم ای بی ایل، لک، ایچ بی ایل، ایم سی بی، پی پی ایل، ماری، بی اے ایچ ایل، سسٹم، ایفرٹ، نیشنل بینک۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو اللہ بھلا کرے انڈیویجولز کا، انڈیویجولز نے وہ کیا کہتے ہیں کہ میری کانڈ نیچے لگنے نہیں دی، عزت رکھ لی انڈیویجولز نے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈیویجولز بڑی سمارٹ موو جو ہے وہ چل رہے ہیں، اچھے پتے کھیل رہے ہیں۔ جتنا بھی یہ سارا جنگ کا سینیریو چلا اس میں بہت اچھے پتے کھیلے ہمارے انڈیویجولز نے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انڈیویجولز میں کوئی بگ چیز بھی ہو سکتی ہے، عام انڈیویجولز تو بیچارہ پینک ہی رہتا ہے، لیکن اس دفعہ انڈیویجولز نے بہت اچھا پلے کیا۔ جہاں پہ ہمارا انڈیکس نیچے جاتا تھا وہاں پہ یہ بائی کرتے تھے، جہاں پہ ہمارا انڈیکس پوائنٹ گین کرتا تھا وہاں پہ یہ سیل کر کے پروفٹ بکنگ کر کے نکل جاتے تھے۔ پچھلے 3 سیشن میں دیکھیں ان کی 19.5 ملین کی بائنگ تھی، اور آج اچھا انڈیکس نے پرفارم کیا اور یہ 10 ملین کا بیچ کے نکل گئے۔ تو آج کے فی پی لی پی میں بینکس نے سیلنگ کی ہے 3 ملین کی، بروکر نے سیل کیا 0.22 کا، کمپنیز نے آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈ کیا۔ فارن کارپوریٹس کی آج سیلنگ ہے تقریباً 4 ملین کی، انڈیویجولز نے تقریباً 11.25 ملین کا سیل کیا، انشورنس کمپنیوں نے 6 ملین کا سیل کیا۔ تمام ہی بندوں نے، اداروں نے، انڈیویجولز نے سیل کیا، اور آپ کی ون مین آرمی میوچل فنڈ نے وہ سارا اکٹھا کر کے بائی کر لیا۔ تو میوچل فنڈ کی آج کی بائنگ ہے تقریباً 29 ملین کی۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے تھوڑی سی، ادر آرگنائزیشن نے تقریباً 3.25 ملین کا سیل کیا، اور 2.5 ملین کا سیل کیا اوورسیز پاکستانی نے۔ میوچل فنڈ کی بائنگ سیلنگ دیکھنے کا فائدہ تو کوئی نہیں، لیکن چلیں دیکھ لیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں تقریباً $7.5 ملین کا،
$7 ملین کا انہوں نے بائی کیا کمرشل بینکس کو، $5.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا آل ادر سیکٹر کو۔ سیمنٹ سیکٹر میں ان کی بائنگ تھوڑی ہے، 0.23 ملین کی صرف۔ اس کے بعد فوڈ کو تھوڑا سا بائی کیا $0.25 ملین کا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو انہوں نے بائی کیا $6.5 ملین کا۔ $500,000 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو بائی کیا، 1.60 ملین کا پاور جنریشن کو، 1.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ اس کے بعد سٹاک میں بات کریں تو سارے سٹاک جو ہیں وہ تقریباً کافی موو دے چکے، لیکن کے ایس بی پمپ نے ویسی موو نہیں دی۔ ہمارا انڈیکس جب پریشر میں تھا تب بھی یہ اچھی موو دیتا رہا ہے۔ آج اس میں جو ایک چیز ہے، جو کنسرننگ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے والیوم کم ہے، لیکن میرا اس پہ یہاں پہ اختلاف رہا ہے دو چیزوں پہ، کہ آپ کو چیزیں تب ہی اچھے ریٹ پہ ملیں گی جب ان میں والیوم کم ہوں گے، یا وہ نیچے بیچاری رینگ رہی ہوں گی، ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوں گی۔ بھائی کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈاؤن ٹرینڈ میں اس کو چھوڑ دیں، بھائی جب اپ ٹرینڈ میں آئے گی تب تک تو بہت سارا گین وہ دے چکی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یار اس میں والیوم کم ہے، یار جب والیوم ہوں گے تب تو اس نے پکڑا ہی نہیں جانا، چیز پکڑی تب جائے گی جب اس میں والیوم نہیں ہے۔ آج سب دیکھ لیں جو کیپ پہ تھے 2-2 ملین، 3-3 ملین، 4-4 ملین، 20-20 ملین، تو وہ کب پکڑے گئے آپ سے؟ جن کے والیوم کم تھے انہوں نے ہی پکڑے جانا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے جی، نیچے کی سیڑھیاں بنا رہا ہے، نیچے کی سیڑھیاں بنا رہا ہے تو میرے بھائی کو دیکھ جائے گا نا۔ جب اوپر کی سیڑھیاں بنائے گا تب تو آلریڈی بہت سارا موو دے چکا ہوگا، تب تو میگڈی کا کراس اوور جنریٹ ہو چکا ہوگا، تب تو ہسٹوگرام کافی موو دے چکا ہوگا، تب سٹاک نے موو کیا دینی۔ اب اس کو اگر یہاں پہ دیکھیں 30 مارچ کو دیکھیں تو وہاں پہ ہسٹوگرام دیکھیں آپ کو ریڈ شو کر رہا ہے، پریشر ہے اس میں، لیکن اس کے بعد دیکھیں اب جب وہ گرین ہو گیا، پہلی گرین کینڈل اس کی بنی ہے، تو وہاں سے لے کے 170 سے لے کے 207 تک تو یہ آپ کو موو دے گیا $30، یعنی کہ یہ آلریڈی دے چکا ہے۔ تو اگر یہاں پہ اس کو پکڑا ہوتا، جہاں پہ لوگ پکڑنے سے ڈرتے ہیں اس کو، تو وہاں سے لے کے اب تک، اب کہیں گے کہ جی 209 پہ بریک آؤٹ ہے، 209 کا بریک کرتا ہے، 209 پہ اس کے بعد اس کو پکڑیں گے، تو 170 سے لے کے 209 تک تو آلریڈی $40 یہ دے چکا آپ کو۔ لیکن چلیں بہرحال ابھی اس کی جو سپورٹ ہے وہ 200 کی اور 202 کی اچھی سپورٹ ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد سٹرونگ سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں 193 سے 195 کی۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس وہی 209 والی جس کو آپ بریک آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں، 209، اس کے بعد 215، پھر 216 سے لے کے 220 تک کی موو انشاءاللہ یہ آپ کو دے سکتا ہے۔ اور پہلے جب یہ سینیریو چلا تھا جنگ والا، اس سے پہلے یہ 230، 35، 40 کے آس پاس موو کیا کرتا تھا۔ تو اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے 200، 202 پہ، تو پھر آپ کو سٹاپ لاس اس کا رکھنا پڑے گا 193 کا، ادروائز پھر اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں، 209 کا بریک آؤٹ دیکھ لیں، جیسے کہ ٹیکنیکل والے بھائی زور دیا کرتے ہیں کہ بریک آؤٹ ہو چکا، اگر کسی نے بریک آؤٹ دیکھنا ہے تو 209 کا دیکھ لے، ادروائز اس کو 215، 220 کے لیے پکڑا جا سکتا ہے۔ سپورٹ لیول ہیں اس کے 200 اور 202 کے، اور 193 کا سٹاپ لاس آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جو ایک چیز میں نے آپ کو گوشت گزار کی ہے کہ والیوم کم ہے اور ڈاؤن ٹرینڈ ہے، وہاں پہ چیزیں اچھی ملا کرتی ہیں۔ دیکھیں کل پرسوں 2 ویڈیوز میں لگاتار ذکر کیا تھا، اپنے پریمیم والے گروپ میں بھی میسج کیا تھا کہ جو ریٹس آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں سٹاک کے، یہ پھر نہیں ملنے۔ کل پرسوں 2 دن بولا تھا کہ جو بھی ریٹ یہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں، چاہے انڈیکس میں پریشر ہے، جنگ تو بند ہونی ہونی ہے، لیکن آپ تھوڑی کنفرمیشن کا ویٹ کر لیں، صبر آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر جو ریٹ یہاں پہ مل رہے ہیں آپ کو 328 کا آپ کو پی ایس او دوبارہ نہیں ملنا، ماری آپ کو 620 کا نہیں ملنا۔ تو آج دیکھ لیں کہاں پہ چیزیں کھڑی تھی۔ اب سب بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ ٹریلنگ سٹاپ کے اوپر چلیں، اور جو یہاں پہ آ کے ہمارے بھائی ہمیں سنتے ہیں اور وہ پریمیم والے گروپ میں نہیں ہیں، وہ بھی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، تو انشاءاللہ ان کو بھی میں جو ٹریلنگ سٹاپ کی ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ یہاں پہ یا تو پروفٹ بک کریں، اپنی کیش واپس لے کے آئیں، یا ٹریلنگ سٹاپ کے اوپر رہیں۔ کیش دیکھیں آپ کے پاس ہوگی تو اتنا پینک تھا انڈیکس میں، 1,40,42 پہ گیا تھا، وہاں پہ بھی ٹریڈ ملنی تھی۔ اس کے بعد چاہے انڈیکس 1,90,000 پہ چلا جائے، ایک کیش آپ کے پاس ہوگی تو ٹریڈ آپ کو 1,90,000 پہ بھی ملے گی، 1,40 پہ بھی ملے گی۔ لیکن اگر آپ 1,90,000 پہ سٹاک ہو کے بیٹھ جائیں گے تو نہ 1,50 پہ ملے گی، نہ 1,40 پہ ملے گی۔ تو اپنی کیش کچھ جو ہے کم از کم 50% کیش اپنی جو ہے وہ فری کروانے کی کوشش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ٹریڈ آپ کو مل جائے گی، جہاں پہ کہیں گے وہاں پہ ملے گی۔ اس کے بعد 1-2 دن لگیں گے انڈیکس کو سیدھا پدرا ہوتے، سٹاک کو سیدھا پدرا ہوتے، پھر پتہ چلے گا سپورٹ ریزسٹنس کہاں پہ بنتی ہیں ان کی، کہاں پہ اوور سولڈ، کہاں پہ اوور باٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر انڈیکس کو بھی دیکھیں گے، باقی جیو پولیٹیکل جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ڈیورنگ دا سیشن جو لگے گا کہ یہ سٹاک پروفٹ دے گا، اس کے سگنل انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں شیئر کیے جائیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔